سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت نمبر 59 پچھلی آڈیو میں ڈسکس کی تھی، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ ان دونوں آیتوں کو ایک ساتھ پڑھیں، 59 اور 60 کو، کیونکہ دونوں میں بات کمپلیٹ تقریباً ہوتی ہے کہ اے نبی، جو آیت نمبر 59 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر اپنی جلابیب، اپنے جلباب، اپنی چادریں ڈال لیں۔ اور یہ کیوں ہے کہ یہ بہت قریب ترین طریقہ ہے، ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ کہ ان کی پہچان ہو کہ وہ مومن ہیں، وہ مسلمان عورتیں ہیں اور پردہ کرتی ہیں، یعنی چادر اوڑھنا ایک نشانی ہے مومنات کی۔ فلا یؤذین، پس کوئی بھی آپ کو اذیت نہیں دے گا۔ اب اذیت میں ہم نے پچھلی بار بھی یہی بات کی کہ کوئی مار پٹائی تو ہو نہیں رہی ہے، یہاں یہ آ رہا ہے کہ کوئی آپ پر الزام تراشی نہیں کرے گا، کوئی آپ کو برے القاب سے چھیڑے گا نہیں، کیونکہ اگر آپ اس سے بھی پچھلی آیت کو دیکھیں تو آ رہا ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کو بغیر مکتسبوا، بغیر کسی الزام کے، تو انہوں نے بہت بڑا اپنے اوپر بہتان لادا ہے۔ یعنی فضول جب ہم کسی پر کوئی بات کر جاتے ہیں تو ہم نے اس پر بہتان بھی کیا اور ایک کھلم کھلا ہم گناہ گھڑ کر لے آئے ہیں۔ مومن مومنات کو اذیت دینا، دیکھیں یہاں پر بھی اذیت ہی کا لفظ آ رہا ہے، اس سے پہلے آیت نمبر 57 میں بھی اذیت ہی کا لفظ آ رہا تھا، 57 میں بھی اذیت، 58 میں بھی اذیت، 59 میں بھی اذیت، تینوں میں آ رہا ہے کہ مت نبی کو بھی اذیت دو ان پر جھوٹ بول کر، ان پر غلط بات کر کر، مومن مومنات کو بھی اذیت مت دو۔ اور پھر اب آ رہا ہے کہ تم اپنی چادریں ڈال لو اپنے اوپر کہ اس طرح سے تمہاری پہچان ہو جائے اور تمہیں کوئی اذیت نہ دے، ستائے نہ، تمہیں برا نہ سمجھے، تمہیں برے القاب سے کوئی بلایا نہ جائے۔ اگر اس میں فزیکلی کوئی اذیت آپ لے آئیں، جو کہ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ مخصوص زمانے میں ایک پردہ کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا، کیونکہ کوئی مرڈرز ہو رہے تھے، کوئی قتل و غارت گری ہو رہی تھی عورتوں کی، اور مخصوص کوئی وقت تھا، تو جی اس میں چادر اوڑھنے کا حکم آیا۔ تو جناب کیا چادریں کوئی بلٹ پروف تھیں کہ جی وہ چادریں اوڑھ لیں تو بندہ کچھ کسی کے ویپن سے بچ جائے گا یا کوئی انویزیبل ہو جائے گا؟ کوئی ایسی جادوئی چادریں تھیں کہ جی وہ چادر اوڑھ کر عورتیں انویزیبل ہو جائیں، غائب ہو جائیں اور دشمنوں کو نظر نہ آئیں؟ تو اس لیے مجھے کبھی بھی آیت سمجھ نہیں آئی جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جی مخصوص زمانے میں تھا چادر اوڑھنے کا حکم، اور نبی کی بیوی، نبی کی بیٹیاں اور نبی کی امت کی عورتیں، اور نبی کی امت یعنی گویا تمام امت کی عورتیں اسی دین پر جو اینڈ ہو رہا ہے، تو ایمانداری سے اگر جائزہ لیا جائے تو چادر اوڑھنا پچھلی امت میں بھی رائج تھا۔ اب اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی چادر اوڑھنا پچھلی امت میں توریت انجیل سے ثابت نہیں ہو رہا، تو اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ پھر میں اور آپ ایک غلط بیان دے رہے ہیں۔ جیسے شراب پچھلی امت میں منع ہے، جیسے بے حیائی، جھوٹ، ماں باپ کی نافرمانی، شرک کرنا، جتنے بھی آپ قرآن میں گناہ دیکھ لیں، جو توریت انجیل زبور پچھلی تمام صحف میں، تمام صحیفوں میں جن کی ممانعت ہے، اور جہاں پر ڈوز ہیں کہ جہاں پر آپ کو اور مجھ کو کئی کام کرنے کو دیے گئے ہیں، وہ بھی پچھلی ہی کتابوں سے ٹیلی ہوتے ہیں، تصدیق ہوتے ہیں، تو لازماً یہ چادر اوڑھنے کے احکامات بھی پچھلی کتاب سے ہی تصدیق ہو رہے ہیں، نہ کہ آپ یہ کہیں کہ اس زمانے کے
مطابق صرف خاص کچھ وقت میں یہ حکم آیا تھا. کم از کم مجھے نہیں نظر آتا. اور ہر ایک کو ایمانداری سے اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا عمل کرنا ہے، کیونکہ ہمیں 1 to 1 اللہ کے آگے حاضری دینی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی چادر اپنے اوپر ڈال لو، اور جس سے تمہاری پہچان ہو، اور کوئی تمہیں غلط عورت سمجھ کر کسی طرح اذیت دینے کی کوشش نہ کرے. اس سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ چادر اوڑھنے والیاں یا پردہ کرنے والیوں کو لوگ چھیڑتے نہ ہوں، لیکن کم از کم چادر اوڑھنے والی اور اپنے آپ کو کور کرنے والی یہ شہادت دیتی ہے کہ وہ بے حیا نہیں ہے. آگے اندر سے اس کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے، بظاہر جیسے نماز بظاہر پڑھنا ضروری ہے، کچھ چیزیں بظاہر کرنا، حج بظاہر کرنا ضروری ہے، جبکہ وہ دلوں کے تقوی کی بات ہے. روزہ بظاہر بھوک پیاس کا نام ہے، لیکن روزے کی کتنی اجرت ہے. ساری چیزوں میں اسلام اور پچھلا دین بھی پریزنٹیشن کو بھی دیکھتا ہے. تو یہ جو عورت کی چادر ہے یہ اس کے پاکیزگی کی علامت ہے. اب چاہے اندر سے وہ طوائف ہو یا چاہے اندر سے وہ کتنی ڈیٹ مارنے جا رہی ہو اسی چادر اور اسی برقعے کے ساتھ. تو جناب ادھر صرف ہم وہ پوائنٹ مارک کریں گے کہ یہ کوئی مخصوص زمانے کا پردہ نہیں تھا، اور جلابیب جلباب اس کو کہتے ہیں جس سے آپ اپنی سطر کو اور اپنی زینت کو ڈھانپ لیں، اور اس سے بہت چانسز ہیں کہ آپ ستائی نہیں جائیں گی، آپ ایک مومن کنسیڈر کی جائیں گی، اور اللہ بھی بخشنے کو تیار ہیں جو کہ صحیح پردہ کرے گا، اور پروردگار اس پر رحمتوں کے نزول فرمائیں گے. اور اب آگے جو بات آ رہی ہے کہ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، البتہ اگر نہیں باز آئے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے. منافق اور مریض دونوں تقریباً سیم کیٹیگریز ہیں. اگر یہ باز نہیں آئے اگر ہم اس کو کانٹیکٹ سے بھی جوڑ لیں کہ اگر اب بھی یہ پردے دار عورتوں کو چھیڑیں گے، اور اگر اس کو الگ بھی لے لیں، اس آیت کو کانٹیکٹ سے لے لیں کہ اب بھی اگر یہ پردے دار عورتوں کو چھیڑیں گے، پچھلی آیت میں آ رہا ہے کہ مومنات کو ستاتے ہیں، مومنات کو بغیر مکتسب، بغیر کسی الزام کے، تو انہوں نے یہ بہت بڑا گناہ کمایا ہے. تو اب اگر تم ایک پردے دار خاتون کو بھی فضول ستاؤ گے، اس پر الزامات ڈالو گے، اگر تم ان کاموں سے باز نہ آئے، تم منافق اور مریض لوگ، والمرجفون فی المدینہ، جو کہ بڑی افواہیں پھیلا رہے ہیں شہر میں، تو البتہ ان کا انجام کیا ہوگا؟ لنغرینک بہم، البتہ ہم اٹھا کھڑا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف، یعنی تمہارے لیے آپریشن شروع ہو جائے گا، جو کہ آج کے بھی دور میں غلط لوگوں کے لیے گورنمنٹ باقاعدہ ایک آپریشن کرتی ہے اور ہر طرح سے ناکہ بندی کرتی ہے، غلط لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے. صرف مومنات کے ساتھ نہیں، آج کے دور میں، جیسے کہ آج جس تاریخ پر ہم یہ آڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، آج کل کراچی میں بچے بڑے اٹھائے جا رہے ہیں. تو جناب جس زمانے میں بھی جو کام ہو رہا ہے، اگر اس زمانے میں پردہ دار عورتوں کو ستایا جا رہا ہے، عورتوں پر الزام لگایا جا رہا ہے، تو آپ یہ کہہ دیں کہ جی مخصوص وقت میں ہی پردے کا حکم آیا تھا، تو کیا پردہ ایک پاکیزگی کی علامت نہیں ہے؟ کیا پچھلی قوموں میں پردے کا حکم نہیں ہے؟ آپ اٹھیں، اگر آپ اتنے ہی ایماندار ہیں، اٹھیں، قرآن کھولیں، کتاب کھولیں، پچھلی کتابوں کو دیکھیں، آپ کو کہیں نہ کہیں سے یہ بات ثابت ہو جائے گی. لیکن یہ اسی کو ہی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے جو خود بھی اپنی پاک دامنی چاہتا ہو اور اپنے رب کے آگے ایسے پیش ہونا چاہتا ہو کہ اس نے کچھ اللہ کے خلاف کام نہ کیا ہو. تو اس لیے کم از کم میں اس بات سے بالکل اگری نہیں ہوں کہ جی پردہ کوئی مخصوص وقت کے لیے کہا گیا تھا. یہ تو ایک پاکیزگی کی علامت ہے، اپنی سطر کو ڈھانپنا، اپنے مخصوص بدن کے
زاویوں کو ڈھانپنا، اپنی زینت کو شو نہ کرنا اور ایک بڑی چادر کو اوڑھنا. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ شہر والے اگر باز نہ آئے تو البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گورنمنٹ، اس وقت ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گورنمنٹ کنسیڈر کریں گے کہ گورنمنٹ کو ایسے مجرموں کے خلاف کھڑا کر دیا جائے گا اور پھر وہ نہیں رہ سکیں گے اس شہر میں. ثم لا یجاورونک فیہا، پھر وہ نہیں ٹک سکیں گے اس شہر میں الا قلیلا، سوائے چند دن ٹک سکو گے. ملعونین، کیونکہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہیں لعنت زدہ کیا گیا ہے کہ اب تمہارے اوپر یہ لعنت لگے گی کہ اینما ثقفوا، جہاں کہیں تم نے کوئی غلط حرکت کی تو تم جہاں کہیں غلط حرکت کے ساتھ پائے گئے تو اخذوا، تمہیں پکڑ لیا جائے گا. وقتلوا، اور تمہاری پٹائی ہوگی، تمہیں مارا جائے گا. تقتیلا، بری طرح سے تمہارے ساتھ ایکشن لیا جائے گا. یہ آج بھی گورنمنٹ کرتی ہے، چاہے پردے کی سطح پر، چاہے ریپنگ کیس کے کس طرح سے اس کی ریٹنگ بڑھتی ہے، کس طرح سے رجحان بڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی کڈنیپنگ کا، کوئی ایون آپ کے دور میں آج جس تاریخ کو میں ریکارڈ کر رہی ہوں، بچوں کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مرد حضرات تک کو کڈنیپ کیا جاتا ہے اور ان کی کڈنیز نکال دی جاتی ہیں. تو یہ آپ کہہ دیں کہ مخصوص دور میں یہ چادر کا اہتمام تھا. بہت ہی معافی کے ساتھ میں یہ بات کہتی ہوں، مجھے کبھی بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی. اور جی مخصوص دنوں میں پردہ کرنے سے لوگوں کے درمیان جو بہت بڑا کہہ رہے ہیں برا رجحان تھا، ماری جا رہی تھیں، تو کیا کوئی بلٹ پروف چادر اوڑھ لیا تھا انہوں نے؟ کیا وہ انویزیبل ہو گئی تھیں؟ یہ تو ایک باقاعدہ ایک عام سطح پر یونیورسل لیول پر بات بتائی جا رہی ہے کہ عوام کو آگاہی دی جا رہی ہے کہ اے عوام، آپ بھی اپنا تھوڑا خیال کریں، آپ بھی اپنے بچاؤ کے طریقے اختیار کریں اور گورنمنٹ بھی ایکشن لے گی. اور مجرموں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا طریقہ بھی ہے کہ میں مجرموں کو کچھ ڈھیل دینے کے بعد، اللہ فرماتے ہیں ہر دور میں ان کے ساتھ بہت برا حال کیا گیا ہے. سنت اللہ، یہ اللہ کا ہمیشہ سے سنت رہی ہے، طریقہ رہا ہے. فی الذین خلو من قبل، جو پہلے بھی گزر چکے ہیں لوگ، اللہ کی یہ سنت رہی ہے پچھلے لوگوں میں بھی کہ ایک مجرم کسی حد تک جرم کر سکتا ہے، پھر اسے گورنمنٹ کے ہاتھوں بری طرح پٹنا پڑتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اس سنت میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہرگز نہیں تم پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی. تو اس میں تو بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے کہ عوام کو اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ بس اب بہت کر چکے ہو، اب گورنمنٹ کو کھڑا ہونا ہوگا اور پھر تم کہیں کے نہیں رہو گے. پھر بھی اللہ تعالی ہم سب کو ایمانداری سے ان آیتوں کا جائزہ لینا نصیب کرے اور عورتوں کو اور مردوں کو اپنے اپنے ڈائمنشن میں پردے کا اہتمام کرنا نصیب ہو. اللہ کی رضا کے مطابق ہم پردہ کریں اور اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.